وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق النبی الامین المختار الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو ماہ رجب کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور ہمیں ان تینوں مہینوں کا صحیح طور پر احترام کرنے، خوب عبادت کرنے اور تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا عظیم تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، قابل مبارکباد ہیں نارائن گاؤں کی سرزمین پر بسنے والے وہ خوش عقیدہ سنی مسلمان جنہوں نے آج خواجہ خواجگاں کے نام پر اس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو قیامت کے دن خواجہ غریب نواز کا قرب اللہ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ سب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جو اس وقت اپنے گھروں کو، اپنے بستروں کو، اپنی آرام گاہ کو چھوڑ کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ مجھے
بڑی حیرت ہوتی ہے اور شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کے آس پاس بسنے والے بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولیاء اللہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی ایسی دینی محفلوں یا ایسے جلسوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، علماء کو نہیں بلایا جاتا، بلکہ کسی ولی کا عرس مناتے ہیں اور اس کے نام پر معاذ اللہ ناچ ڈھول گاجے باجے اور تماشے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یقیناً وہ عرس کے موقع پر بھی وہی کام کرتے ہیں جس کام سے اللہ کے ان محبوبین نے منع فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عرس کے نام پر یا اولیاء اللہ کو خراج عقیدت کے نام پر آج بے پڑھے لکھے سنیوں میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جو نہ کہ صرف ان اللہ کے محبوبین کو بدنام کرتی ہیں بلکہ ان کی یہ حرکتیں ساری سنیت کو بدنام کرتی ہیں۔ حالانکہ ایسی حرکتوں سے اہل سنت والجماعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہاں 73 فرقوں میں بدلنے سے مراد یا 73 فرقوں میں بٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے الگ الگ، بلکہ یہاں کہنے سے مراد یہ کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، تو گویا آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میری امت برائیوں میں بنی اسرائیل سے ایک قدم آگے نکل جائے گی۔ حالانکہ آج مسلمانوں میں جو گروہ ہیں، جو فرقے ہیں، وہ صرف 73 نہیں ہے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، 73 سے زیادہ فرقے بن چکے۔ جب آقا نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے تو یہ زیادہ کہاں سے آگے؟ تو تفسیر لکھنے والوں نے، مفسرین نے لکھا کہ یہاں 73 فرقوں سے مراد یہ نہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے آگے نکل جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور موجود ہوگا جس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی اس حد تک امت مسلمہ گر جائے گی۔ اور اگر آج ہم جائزہ لیں تو واقعی ماننا پڑتا ہے کہ آج جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، امت مسلمہ نیکیوں کے راستے پر نہیں چل رہی بلکہ برائیوں کے دہانے پر اترتی چلی جا رہی ہے۔ گناہ دن بدن عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آج تو شرم آتی کہتے ہوئے معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں سینکڑوں گناہ ایسے سج سور کر پیش کر دیے گئے، ایسے سجا سوار کر پیش کر دیے گئے کہ آج مسلمان مسکراتے ہوئے وہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے، گناہ بھی تصور نہیں کرتا۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر تم کسی برائی کو دیکھو اور طاقت رکھتے ہو تو اپنے بازوؤں کی طاقت سے اس برائی کو روکو۔ آگے آقا نے فرمایا کہ اگر روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم زبان سے اسے برا کرو، اور اگر اتنی بھی ہمت نہ ہو تمہارے اندر، اتنی بھی جرأت نہ ہو تمہارے اندر، تو کم سے کم اس برائی کو اپنے دل میں تو برا جانا کرو۔ اور آگے آقا نے فرمایا کہ برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، سب سے آخری کیٹیگری، سب سے کمزور والا درجہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود ہم نہیں روکتے۔ آج برائی کو اگر ہم زبان سے برا کہہ دیں تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس برائی پر عمل کرنا بند کر دیں، لیکن ہم اس برائی کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنی زبان کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور بعض تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو برائی کو برا دل میں بھی نہیں جانتے۔ آقا نے فرمایا برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ۔ اب اگر برائی کو دیکھ کر ہم دل میں بھی برا نہ جانیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر کمزور والا حصہ بھی ہوتا تو کم سے کم برائی دل کو بری تو لگتی، اگر دیکھنے پر برائی دل کو بری بھی نہیں لگ رہی تو کہیں ہمارا ایمان نکل تو نہیں چکا؟ آخری درجہ ہوتا تو کم سے کم دل میں برا تو لگتا۔ اور آج ایسی سینکڑوں بھی برائیاں ہیں جو ہمارے درمیان ہوتی ہیں معاشرے میں، چاہے بچے کی پیدائش کے موقع پر چلے کی بات ہو، عقیقے کی بات ہو،
منگنی کی رسم ہو، شادی کی رسمیں ہو، یا کسی اللہ کے ولی کا عرس پاک ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل ہو، غوث اعظم کی 11ویں منائی جاتی ہو، یا محرم منایا جا رہا ہو، آپ دیکھو بے شمار ایسے خرافات آج ہمارے معاشرے میں سجا سنوار کر پیش کر دیے گئے کہ امت مسلمہ جو ہے بالکل بے باکی کے ساتھ ان گناہوں خرافات میں مبتلا ہوتی ہے، اور ہاتھ سے روکنا، زبان سے برا کہنا تو دور کی بات، آج لوگ جو ہے اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس وقت ہمارے سامنے سے جو مہینہ گزر رہا ہے یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے جسے ماہ رجب المرجب کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، درود شریف پڑھنے کی صلی اللہ ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام ایک